السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اسلامی حیات کی پردہ نشین ماں بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ آقائی نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، آمنہ کی لال، عبداللہ کا لگتے جگر، دائی حلیمہ کا نور نظر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و مطہر و منور و معظم میں جھوم جھوم کر دوستار پلنے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں. اللہم صلی شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے جو آپ پیر صاحب کی زیارت کر رہے ہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں چنے گئے لوگ ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد اگر بے ادب ہے تو ادبی اخلاق آ جائے، اگر بے نمازی ہے تو نماز کا شعور آ جائے، اگر گمراہ ہے تو حق کا راستہ اپنانے پہ مجبور ہو جائے. یہ وہی لوگ ہیں جو صوفیاء اکرام سے جڑے ہوئے اور اللہ کے برگزیدہ بندے کی خدمت کر کے ان کی نسبت پا کے، جن کو ہم دیکھ کر اپنے دل میں اخلاق حسنہ کا گلشن کا پھول سے جو مہک پا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن سے ملنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں. آئیے مختصر سے وقت میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، مختصر سے ٹائم میں کچھ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے، یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہوگی. عطائے رسول ہند البری خواجہ خواجگان فخر ہندوستان گلشن کے مہتی پھول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جنہوں نے اپنے بھارت میں ایک ہی وقت میں 90 لاکھ کافروں کو اسلام میں داخل کیا. پتہ نہیں اگر یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ملک ہندوستان میں نہ آتا تو پتہ نہیں یہ پیشانی ہماری کہاں جا کے لگتی، پتہ نہیں ہم کس جگہ پر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. جنہیں غریب نواز کہا گیا ہے، غریب نواز کہا گیا ہے. اگر سمجھیں کہ غریب ہے کیا، غریب کہا گیا ہے اور غریب نواز بھی کہا گیا ہے کہ کافروں کو وہ اسلام میں داخل کرنے والا ہے، کافروں کو وہ اسلام میں داخل کرنے والا ہے، ایک ہی پیالے میں پورے آنا ساگر کو بلانے والا ہے. کافروں کو وہ اسلام میں داخل کرنے والا ہے، ایک ہی پیالے میں پورے آنا ساگر کو بلانے
کرنے والا ہے اور قدم قدم کی فریاد سننے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فریاد سننے والا ہے۔ میرے خواجہ کو زمانہ فقیر کہے اما وہ بادشاہوں کو بھی خیرات کرنے والا ہے۔ میرے خواجہ کو زمانہ فقیر کہے مگر وہ بادشاہوں کو خیرات کرنے والا ہے، اور ہر غم کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا۔ سرکار دو عالم کی الفت بھری نظر نے خواجہ کو بھارت کا سلطان بنا ڈالا، خواجہ کو بھارت کا سلطان بنا ڈالا۔ اور ہماری عاجزی انکساری یہ ہے کہ غریب آتے ہیں تیرے در پر غریب نواز، غریب آتے ہیں تیرے در پر غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ میں نے آپ کی در کی کرامت یہ بارہا دیکھی ہے، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا پاکیزہ کلام ہے جو ہمارے آپ کی ہدایت کے لیے ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اے لوگوں میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ موت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے، زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی بندے مومن ان دونوں کے درمیان بہتر عمل کر سکے، دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرے، مگر دیکھے کہ حلال کیا ہے، دیکھے حرام کیا ہے، دیکھے شریعت کس چیز کے لیے منع کرتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے۔ اب خالق کائنات کو فرماتا ہے الذی خلق الموت، موت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی دونوں کے درمیان بندہ بہتر عمل کر سکے، بہتر نیکی کر سکے، اچھے کام کر سکے، یعنی مرنے کے بعد ہم اس روئے زمین پر جب رب کی حضور میں پیش آئیں گے تو ہمارے جسم کے پاکیزہ لباس کو نہ دیکھا جائے گا، ہماری دولت کو نہیں دیکھا جائے گا، ہماری پراپرٹی کو نہیں دیکھا جائے گا، ہماری بادشاہت کو نہ دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک اگر کسی چیز کو دیکھا جائے گا تو بندہ مومن کی اعمال کو دیکھا جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اعمال کو دیکھا جائے گا۔ اور ہماری آپ کی نسبت یہ ہے کہ بزرگان دین سے جو تعلق ہے، ان صوفیاء اکرام کی مجلس میں بادب بیٹھتے ہیں تو یہ بھی بہتر عمل ہے، یہ بھی بہتر عمل ہے۔ یہ بہتر کیا ہے؟ نسبت ایک چھوٹی شے کو اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ اگر چھوٹا انسان اگر بڑی شے سے قریب ہو جائے تو بڑی شے کی برکت یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نسبت سے اس کو بھی اعلیٰ بنا دیتی ہے، اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ اور صوفیاء اکرام کا یہ رہا ہے، یہ ملک ہندوستان ہے جسے بھارت کہا جاتا ہے، یہاں تمام اولیاء اکرام اس ملک ہندوستان میں آئے ہیں۔ غریب نواز کیا ہے؟ یہ بادشاہ رسول بادشاہ ہند ہے۔ خواجہ غریب نواز کی شان کیا ہے؟ یہی وہ ملک ہندوستان ہے جہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، بڑے بڑے پہلوان آئے ہیں، بڑے بڑے دولت مند آئے ہیں، جیسے بلقیس جیسے لوگ آئے ہیں، سکندر جیسے لوگ آئے ہیں، جن کے پاس پاور بھی تھا، جن کے پاس دولت بھی تھی، جن کے پاس لشکر بھی تھا، جن کے پاس ہتھیار بھی تھا۔ اس ہندوستان میں اپنا دبدبہ بنانے کے لیے آئے تھے، اپنی حکومت دکھانے کے لیے آئے تھے، مگر وہ لمحات رک نہ سکے، وہ وقت یہاں زیادہ دے نہ سکے۔ نہ تو کوئی برٹش کو یاد کرنے والا ہے، نہ تو سکندر اعظم کو یاد کرنے والا ہے۔ ہم یہ آپ سے کہتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس طاقت بھی تھی، جن کے پاس سلطنت بھی تھی، جن کے پاس گولیوں کے جیسے تمام اسلحہ تھے، یہ یہاں حکومت کرنے کے لیے آئے تھے، مگر فرمایا جائے کہ ہم اس کی نسبت سے جڑے ہیں جسے عطائے رسول خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ یہ تمام سلسلہ ہے خواجہ غریب نواز سے ملتے ہیں، یہ چشتیت گھرانہ ہے۔ اب ہندوستان میں خواجہ غریب نواز تو آئے ہیں، عطائے رسول تو آئے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں خواجہ کے پاس کوئی لشکر تھا، خواجہ کے پاس کوئی دستا تھا، خواجہ کے پاس کوئی پیسہ تھا تو آپ کہیں گے نہ پیسہ نہ تھا۔ میں
پوچھتا غریب نواز جہاں بڑے بڑے بادشاہ ہیں جو دولت مند بھی تھے جن کے پاس پاور بھی تھا، یا غریب نواز آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ تو ایک ہاتھ میں کشکول کو لیے ہوئے ہیں، آپ کے لباس میں پہبند لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہندوستان میں ایک اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیسے فرمائیں گے؟ بڑے بڑے پاورفل آئے ہیں، یہاں ٹک نہ سکے۔ اب غریب نواز کا یہ جواب سنو، وہ اپنے دل کی تختی پر رکھو۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جو بڑے بڑے بادشاہ وہ طاقت لے کر بھارت آئے تھے، وہ لشکر لے کے بھارت آئے ہیں، مگر معین الدین لشکر لے کر نہیں جاتا ہے اور طاقت لے کر نہیں جاتا ہے۔ معین الدین اللہ کی اس اخلاق کو، نبی کی سیرت کو، اللہ کی قرآن کو بھارت لے کر جا رہا ہے، اور فرمایا کہ بھارت میں دین لے جانا میرا کام ہے اور دین پر چلانے اللہ کا کام ہے۔ دین کو لے جانا میرا کام ہے۔ صوفیاء کرام سے ہمیں اور آپ کو جو اسلام کی دولتیں ملی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوفیاء کرام و اللہ کے برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں جو حاضری کا شرف ہوتا ہے، اور یہی ایمان کی پختگی ہے، یہی ایمان کی مضبوطی ہے، یہی ایمان کی علامت ہے کہ بندہ اولیاء کرام سے جڑا رہے، ان کی چوکھٹ سے نسبت اور تعلق برقرار رہے تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، نبی اور آل نبی کا وفادار ہو سکتا ہے، کبھی غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بادشاہی ہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز کا یہ مہینہ چل رہا تھا، اس کے تعلق سے مختصر سی باتیں جو ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام اولیاء اکرام سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔